ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اسلام کا دوسرا جو رکن ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز اسلام کے نظام عبادت میں سے سب سے اہم عبادت ہے۔ یہ خالصتاً حقوق اللہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حق ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی اور مقصد اس میں پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے نماز کو قائم کیا جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ تم میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو تاکہ تو اس میں مجھے یاد کرے، یعنی نماز تو پڑھ تاکہ نماز کے اندر تو مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اخلاص اور میری رضا مقصود ہو، کوئی دوسری غرض تمہارے مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس میں ریا کا دخل نہ ہو، اور مفسرین نے لکھا یا پھر اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ تو میری نماز قائم رکھ تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔ یعنی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یاد فرماتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد اعظم فرائض یہ نماز ہے، یعنی تمام فرائض میں جو سب سے اعظم ہے وہ نماز ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، خالصتاً جو حقوق اللہ ہے ان میں سے ایک حق جو اہم حق ہے وہ نماز ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں نماز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ ایمان و تصحیح عقائد بمطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد ایمان لے آئے اور عقیدے کو درست کر لیا، اور عقیدہ بھی ایسا ہے جیسا مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے۔ فرمایا اس کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم ہے اور نہایت اعظم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید
اور احادیث مبارکہ اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں، جا بجا اس کی تاکید آئی ہے، اور اس کے جو تارکین ہیں، جو اس کو چھوڑنے والے ہیں، ان کے لیے وعید بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یاد رکھیے، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو یا عورت ہو، ان کے اوپر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز فرض تو 5 ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب رکھا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلے 50 دی گئی، پھر اس کے بعد ان میں سے کم کر کے 5 رہ گئی، اور فرما دیا گیا اب یہ 5 ہیں، اور ان کا جو ثواب ہے وہ 50 کا ہے۔ نماز کی جو فرضیت ہے، یعنی اس کے فرض ہونے کا اگر کوئی شخص معاذ اللہ انکار کر دیتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور جو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ شرعی کے ایک نماز کو بھی ترک کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ وہ سخت فاسق ہے، وہ گنہگار ہے، وہ عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ نماز اور اس کی فضیلت کو اگر سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، نگہبانی کرو، حفاظت کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب کے ساتھ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور ایک تیسرے مقام پر اللہ کریم فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز یہ مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کی جائے۔ فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب اور عشاء، ہر ایک کا ایک مقررہ وقت ہے۔ جو وقت ان نمازوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، ہم پر لازم ہے کہ اس نماز کو اسی وقت میں ادا کریں، تاکہ ادا کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں مل جائے، اور جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے کا جو گناہ ہے اس سے ہم خلاصی پا جائیں اور اپنی ذات کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور یاد رکھیں، نماز تو پڑھنی ہی ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ اگر ادا کیا جائے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، 27 درجات بڑھ جاتے ہیں، 27 درجے زیادہ فضیلت مل جاتی۔ ایک شخص اکیلا تنہا نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کی نماز صرف ایک نماز ہے، ایک درجہ ہے، اور جس نے جماعت کے ساتھ ادا کی ہے اس کو 27 درجے اس کی بنسبت زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جس نے کامل وضو کیا، جیسا وضو کا حق ہے ویسا وضو کیا، پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ جا کر مسجد میں اس نے نماز پڑھی تو فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے، بات وہی ہے
کہ وضو اس انداز میں کیا جائے جیسا وضو کرنے کا حق ہے. وضو کے فرائض، وضو کے تمام سنتیں، مستحبات جو ہے ان کے مطابق کامل ایک وضو کیا جائے جیسا وضو کا حق ہے. تو فرمایا جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں. کوشش اس نے یہی کی ہے کہ مجھے جماعت مل جائے. گھر سے نکلا ہے، وضو بھی کیا ہے، مسجد میں پہنچ بھی گیا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جماعت ہو چکی ہے. تو دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے جو احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں انہیں حاصل کرنے والا بنائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں. اگر کوئی شخص مختلف شہروں میں سفر کرتا ہو اور جن شہروں میں اس نے سفر کرنا ہے وہ سارے کے سارے شہر ایسے ہیں کہ جو شرعی مسافت رکھتے ہیں، جیسے اپنے شہر کی حدود سے نکلے گا، جس شہر میں داخل ہونا ہے اس کی حدود جب شروع ہوتی ہے، بیچ میں جو ڈسٹینس بنتا ہے وہ کم سے کم 92 کلومیٹر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو یہ شرعی مسافت ہے. بہت سارے شہروں میں سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن ہر شہر کے جس میں اس نے انٹری کرنی ہے پچھلے شہر کی بنسبت اس میں شرعی مسافت بنتی ہے. تو کیا یہ نماز کو قصر کرے گا؟ یعنی اس کے اوپر قصر واجب ہے، اور اگر اس نے اس واجب کو ادا نہ کیا، یعنی 2 فرض پڑھنے کی بجائے اس نے 4 پوری نماز پڑھ لی، تو کیا اس کا ایسا کرنا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیں جو مسافر اپنے شہر سے یا اپنے گاؤں سے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کے سفر کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ جا رہا ہے وہاں پر اسے کوئی کام ہے، کام کرے گا، اگلے شہر میں چلا جائے گا، اور اس کی جو مسافت ہے وہ بھی 92 کلومیٹر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو یہ شخص جب اپنے شہر کی حدود سے نکل جائے گا تو نکلتے ہی اس کے اوپر قصر واجب ہے. اگر کوئی ایسی نماز آ جاتی ہے جس میں فرض 4 رکعت ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، اسی طرح نماز عشاء ہے، ان میں جو فرائض ہیں وہ 4 رکعت ہوا کرتے ہیں، تو ایسی نمازوں کے فرائض میں 2 رکعت یہ پڑھنے ہوں گے، اس کے اوپر 2 رکعت ہی واجب ہیں. جب یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے اوپر نماز میں قصر کرنا واجب ہے تو اس پر لازم ہے کہ 2 ہی پڑھے. جان بوجھ کر اگر یہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، 2 کی بجائے 4 پڑھتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ یہ اس کے لیے عمل کرنا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اور اس گناہ پر اس پر لازم ہے کہ توبہ اور استغفار بھی کرے گا اور بعد میں اس نماز کا اعادہ بھی کرے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر وہ نماز کہ جو کراہت تحریمیہ کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اعادہ کرنا یعنی اسے دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے. لہذا اگر کسی بھی شخص نے حالانکہ نماز قصر واجب تھی لیکن اسے پورا پڑھا ہے تو اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو شریعت کے خلاف ہے، اگرچہ کہ یہاں پر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے 2 کی بجائے 4 پڑھی ہے، تو اس کی اپنی اٹکل یا اپنا ذہن یہاں پر نہیں چل سکتا، کیونکہ ہم شریعت کے تابع ہیں، شریعت ہمارے تابع نہیں ہے. جی ہاں، اس بات کو ذہن میں رکھا کریں، ہر وقت یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو شریعت کا حکم ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر ہی عمل کریں، اس سے 19-20 ہم نہیں کر سکتے. جو فرائض کا معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں یہ ان سے ہے، اور جو قصر کا حکم ہے یہ بھی قرآن نے ہی بیان کیا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم نماز میں قصر کریں.
इजाफा करने की हमें यहां पर इजाजत नहीं है। अगर कसर वाजिब थी लेकिन फिर भी इस शख्स ने पूरी नमाज पढ़ी है, तौबा इस्तिगफार भी करे और उस नमाज का इयादा भी करे, यानी उसे दोबारा पढ़े। मजीद एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल यह है कि अगर कोई शख्स मुसाफिर है, वो जिस जगह पर गया है वहां पर जो मुकीम इमाम साहब थे मस्जिद के, जिन्होंने 4 रकत नमाज पूरी पढ़नी थी, उनके पीछे अगर ये नमाज पढ़ता है तो क्या वहां पर भी ये 2 रकत अदा करेगा और 2 रकत के बाद सलाम फेर देगा? जैसे मिसाल के तौर पर पूरी 4 रकातें मिल जाती है, पहली 2 पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया, या फिर आखिरी 2 रकातें से मिल जाती हैं, तीसरी और चौथी रकत, और पहली 2 में ये हाजिर नहीं हो पाया, ताखीर से पहुंचा है, तो चूंकि पढ़नी तो इसने 2 ही थी, तो क्या आखिरी 2 अगर पढ़ ले और इमाम साहब के साथ ही सलाम फेर दे, तो क्या इसे शरीयत मुतहरा इस बात की इजाजत देती है या नहीं देती? याद रखें, कोई भी शख्स के जो मुसाफिर है, जब वो तन्हा अपनी नमाज पढ़ेगा तो 4 रकत वाली नमाज में वो कसर करेगा, यानी 4 को 2 करके पढ़ेगा। अगर वक्त के अंदर इसने 4 रकत वाली नमाज किसी मुकीम इमाम साहब के पीछे पढ़ी, यानी जिस शहर में गया हुआ है वहां की मस्जिद में जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, उन्होंने 4 रकत पढ़ानी थी और ये उनके पीछे पढ़ता है, अगरचे के पहली 2 रकतों में शामिल हुआ या फिर आखिरी 2 रकातों में इमाम के साथ मिला, बहर सूरत इस पर लाजिम है कि जिन इमाम साहब की इसने इक्तिदा कर ली है वो चूंकि मुकीम है, तो ये भी उनके मुताबिक ही अपनी नमाज अदा करेगा। यानी चूंकि ये अब उनके ताबे है, मुसाफिर शख्स मुकीम इमाम के ताबे हो गया और ताबे पर लाजिम है कि जो इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं ये उनके मुताबिक ही नमाज पढ़े, तो इस पर भी फिर लाजिम है कि ये 4 रकत ही पढ़े, क्योंकि मुकीम जो इमाम साहब हैं उन्होंने 4 रकत पढ़नी है, तो ये भी 4 रकत ही अदा करेगा। अगर आखिरी 2 रकतें मिल जाती हैं तो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद फिर ये खड़ा हो जाएगा और अपनी जो 2 रकातें पहले रह गई थी अब ये उन्हें अदा करेगा, फिर बैठकर कादा अखीरा के बाद ये सलाम फेर देगा। मजीद चैनल के नाज़रीन, मजीद एक सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल ये है कि नमाज जब कसर करनी है तो क्या सिर्फ और सिर्फ फराइज में कसर होगी या सुनन और नवाफिल में भी कसर की जाएगी? इस हवाले से अर्ज ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो कसर की जाएगी वो फराइज में होगी, और फराइज भी वो कि जो 4 रकत वाले, जैसे जोहर, असर और इशा, इनमें 4 फराइज होते हैं, इन चारों को 2 करके पढ़ेंगे, ये नमाज में कसर है। और जो सुन्नत मुअक्कदा हैं या गैर मुअक्कदा हैं या नवाफिल पढ़ना चाहते हैं तो इनमें कसर नहीं है। 4 रकत नमाज नफिल पढ़ेंगे तो वो 4 रकत ही पढ़ेंगे। हाँ, अगर कोई शख्स नवाफिल में कमी करना चाहता है, यानी 4 रकत नमाज नफिल की जगह 2 पढ़ लेता है या वो नवाफिल पढ़ता ही नहीं है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि नवाफिल नाम ही इस बात का है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो सवाब मिल जाता है और अगर आप नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह भी नहीं होता। अलबत्ता सुन्नत मुअक्कदा जो हैं उनको तर्क करने की इजाजत नहीं है, बल्कि अगर इसमें इसरार करे तो बंदा गुनाहगार भी होता है। तो सुन्नत मुअक्कदा जो हैं अगर 4 हैं तो 4 ही पढ़ी जाएंगी, और सुन्नत गैर मुअक्कदा को अगर पढ़ते हैं तो वो भी 4 ही पढ़ें। हाँ, अगर वक्त नहीं है तो वो एक अलग बात है, यानी काफिला चले जाएगा या गाड़ी रुखसत हो जाएगी और इसके पास इत्मीनान की हालत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्ज पढ़ने का वक्त है, तो 4 रकत वाली नमाज में 2 पढ़ ले। और ऐसी सूरत के अंदर अगर ये सुन्नत मुअक्कदा भी तर्क कर देता है तब भी गुनाह नहीं होगा। हाँ, अगर हालत इत्मीनान की है, गाड़ी भी नहीं जाएगी, वक्त इसको दिया गया है, आधा घंटा है, 15 मिनट है, 10 मिनट है, बड़ी आसानी के साथ बावुजू है, नमाज पढ़ सकता है और सुन्नतें भी अदा कर सकता है, तो फुकहा ने लिखा कि सुनन में कसर नहीं होती। ऐसी हालत में उसे चाहिए कि सुन्नत मुअक्कदा को तर्क ना करे। मजीद एक सवाल शामिल सिलसिला करते हैं कि दुराने सफर अगर किसी मकाम पर
مسجد نظر نہ آئے اور وہاں پر اپنی اکیلے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ قریب ہی ایک مسجد ہے بالکل چند قدموں کے فاصلے پر, اور وہاں پر جماعت بھی قائم ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اپنی نماز تو چونکہ پڑھ چکے ہیں, تو کیا اب وہاں جا کر دوبارہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا لازم ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں, فرض تو ایک مرتبہ ہی ہے, ایک دن میں ایک مرتبہ. جب وہ فرض ادا کر لیا ہے تو اب دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے. پہلے ہی اس کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی, کسی سے پوچھ لیتے کہ کیا آس پاس میں کوئی مسجد ہے یا نہیں. اگر تو پتہ چلے کہ مسجد ہے تو مسجد میں جا کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی جائے. اور اگر یہ پتہ نہیں چلتا, اپنے طور پر تسلی کر لی تھی, یا وہاں کوئی ایسا تھا نہیں کہ جو بتا سکے, اب نماز پڑھ لی ہے تو فرض ادا ہو گیا, وہاں مسجد میں جا کر اب دوبارہ پڑھنا یہ لازم نہیں. لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو وہ فرض کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتا, کیونکہ امام صاحب کے ابھی فرض ہیں تو وہ فرض ادا کریں گے. آپ چونکہ پڑھ چکے ہیں تو آپ وہاں پر امام صاحب کے پیچھے فرض کی نیت سے کھڑے نہیں ہو سکتے. مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسافت شرعی پر 5 دن کے لیے جاتا ہے, اپنے شہر سے نکلا دوسرے شہر میں گیا, اور بیچ میں جو ڈسٹینس ہے وہ مسافت شرعی کا ہے, یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے. 5 دن کے لیے گیا, وہاں جا کر اس نے نماز قصر پڑھی. 5 دن کے بعد اس کا یہ ارادہ بن گیا کہ میں 10 دن اور ٹھہروں گا, اس طرح یہ 15 دن بن گئے. تو 15 دن اگر رہنے کی نیت ہو تب تو نماز پوری پڑھنی ہوتی ہے. تو اب اس شخص نے جو پہلے 5 دن پڑھی ہے وہ قصر ہے, کیا وہ دہرانی پڑے گی؟ اور اگلے جو 10 دن ہیں کیا ان میں بھی یہ نماز پوری پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ اس سوال کے جواب کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو اس نے پہلے 5 دن کی نمازیں پڑھی وہ قصر ہے, اور اس کے بعد جو 10 دن کی پڑھے گا وہ بھی قصر ہی ہوں گی. دونوں نمازیں قصر ہی پڑھی جائیں گی, اگرچہ دونوں کو ملا کر 15 دن بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی مسافر کے مقیم ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نیت اقامت ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ مدت اقامت کا لحاظ بھی رکھا جائے. یعنی مسافر کے مقیم بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اقامت کی نیت کرتے ہوئے مسلسل پورے 15 دن ایک جگہ پر اس نے گزارنے کی نیت بھی کی ہو. اگر 15 دنوں سے کم کی نیت کی, جیسا کہ اس مسئلہ میں ہوا کہ 5 دن کی نیت کی ہے, اب 5 دن کی نیت کی تو مسلسل 15 دن کی نیت نہ ہوئی, یہ نماز قصر پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد اچانک کے ان کا ذہن یہ بن گیا کہ میں 10 دن مزید اور ٹھہروں گا, تو اب یہ مسلسل جو نیت تھی اس میں شامل نہیں ہے. 10 دن جو مزید یہ ٹھہریں گے اس میں بھی یہ نماز قصر ہی پڑھیں گے, اگرچہ ایسی صورت میں یہ 15 دن بن جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز, ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.